ہم لوگ اکثر اپنی قسمت پر سوال اٹھاتے ہیں اور بعض تو اپنی خالی قسمت پر روتے بھی ہیں اور شکوہ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً اس شکوے میں وہ یہ بھی تو سوچتے ہیں کہ کیا قسمت کا بدل جانا ممکن ہے؟ کیا ان کی اندھیری قسمت بدل کے روشن ہو سکتی ہے؟ کیا ان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ ان کا اچھا وقت کب شروع ہوگا؟ کب ان کی قسمت بدلے گی اور کب ان کی تقدیریں پلٹیں گی؟ اور وہ اپنی قسمت کی تبدیلی کے لیے اپنے اللہ کی طرف سے اشارے بھی ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوتا ہے جب وہ ہماری قسمت بدلنے والا ہوتا ہے تو سنو، میرا اللہ تو بار بار تمہیں اشارہ کرتا ہے، تمہارا بار بار اللہ کی طرف لوٹ جانا اور اس سے باتیں کرنا اس بات کا اشارہ ہے کہ اب تمہاری قسمت بدلنے والی ہے، تمہاری اللہ سے لو لگ گئی ہے، اور جب تمہاری اللہ سے لو لگتی ہے نا تو پھر وہ تمہاری ہر دعا قبول کرتا ہے اور دعا پہاڑ کو بھی چیر کے رکھ دے۔ پھر یہ تمہاری قسمت بدلنا اس مہربان رب کے آگے کیا چیز ہے؟ مگر تم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تمہیں تو بس اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے، تمہارا رب وہی کرتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اس نے نوح کو پانی کے لیے کشتی بنانا سکھا دیا اور موسیٰ کے لیے پانی میں سے راستہ بنا دیا۔ دونوں کے سامنے ایک پانی ہی تھا، مگر اس نے دونوں کے لیے دو مختلف راستے نکال کر یہ ثابت کر دیا کہ وہ بہت ہی بڑا کارساز ہے۔ یاد رکھو، تمہارا اللہ تو کاتب تقدیر ہے، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے کہانی کا رخ موڑ دے، وہ جب چاہے دل بدل دے، قسمت بدل دے، کیونکہ وہی ہے جو تمہارے انجام پر بھی قادر ہے اور تمہارے آغاز پر بھی۔ تو ایک بار خود کو رب کے راستے میں تھکا کر تو دیکھو، کیونکہ یہ تھوڑے عرصے کی تھکاوٹ ہے اور تمہاری تقدیر ایسے بدلے گی کہ تمہیں ماضی یاد تک نہیں رہے گا۔ تمہارے دل میں اکثر یہی خیال گردش کرتا ہے نا کہ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ ارے نادان، تم تو جانتے بھی نہیں ہو، تم تو وہ خوش قسمت ہو جنہیں اللہ اپنے پاس بلا کر عطا کرتا ہے، جنہیں اپنے پاس بٹھا کر لاڈ سے، بڑے پیار سے تمہاری رضا پوچھتا ہے۔ تمہیں تو اللہ خود پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو میرے لیے خاص ہو، میں نے ہی تمہیں بنایا ہے۔ وہ تو تمہیں خود اس طرح سے قرآن میں دلاسا دے رہا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ دیکھنا، بہت جلد تمہارے لیے وہ وقت بھی آئے گا کہ جب تم اپنی مانگی ہوئی دعاؤں کو بھول چکے ہوگے اور وہی دعائیں قبولیت کا رنگ لے کر تمہارے سامنے آئیں گی، تو تم کہو گے کہ میں تو کب کا بھول چکا ہوں۔ پھر میرے اللہ کا جواب آتا ہے، پر میں نہیں بھولا۔ تم سوچتے ہو کہ مقدر نہیں بدلتا، قسمت نہیں بدلتی، مگر یاد رکھو، دعائیں تو اسی مقدر اور اسی قسمت کے لیے ہوتی ہیں جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہو۔ تم سوچتے ہو کہ جب مقدر میں ہی نہیں تو دعائیں کیوں مانگوں؟ تو یاد رکھو، وہ عطا کرنے والا تمہارے مقدر اور وسوسوں سے بہت بڑا ہے، تم اس کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا پتہ مقدر کا وہ خالی حصہ تمہاری دعاؤں کے لیے ہی رکھا ہو کہ تمہاری دعاؤں سے ہی وہ خالی جگہ پر ہوگی، تم اپنی چاہت کے مطابق وہ حصہ مکمل کرو گے۔ یاد رکھو، وہ قسمت بدلنے سے پہلے تمہیں کچھ محرومیوں میں سے ضرور گزارتا ہے تاکہ تم اس سے جڑے رہو، کیونکہ جب تک تم ٹوٹتے نہیں ہو اللہ سے جڑتے بھی نہیں ہو۔ یقیناً وہ وقت بہت قریب ہے جب تمہارا رب تمہاری قسمت بدلنے میں
تمہاری تقدیر بدلنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے گا، اور تم ماضی کے تمام دکھ درد بھول کر اس کی رضا میں راضی ہو جاؤ گے، اور وہ تمہاری تمام ویران زندگی کو خوشحالی میں بدلنے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ ویورز، اگر آپ کو میری اس ویڈیو میں کچھ پسند آیا ہو تو مجھے لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ۔